پہچاننا ہو، یہ معیار رکھنا، یہ کسوٹی رکھنا، اس پر پرکھنا میرے شیعہ کو، اگر اس پر اترتا ہوا وہ باقر کا شیعہ ہے، اگر نہیں اترتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع والامانہ۔ ہمارے شیعہ کی 3 علامتیں یہ ہیں، ایک متواضع ہوتا ہے، منکسر ہوتا ہے، مغرور نہیں ہوتا، کوئی مغرور ہمارا شیعہ نہیں ہوتا۔ ہمارا شیعہ جس کے اندر فروتنی انکساری ہوتی ہے، جس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ احترام سے پیش آتا ہے، ہمارا شیعہ کبھی مغرور نہیں ہو سکتا، متکبر نہیں ہو سکتا۔ والتخشع، ہمارا شیعہ خشوع سے پہچانا جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، ہمارے شیعہ کا دل نرم ہوتا ہے، سخت دل، شقی القلب و قسی القلب کبھی ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں شیعہ ہو سکتا جو رحم نہ کھائے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر ہمدردی نہ ہو۔ ہمارے شیعہ کی یہ علامتیں ہیں یا جابر۔ والامانہ، اور اے جابر ہمارے شیعہ کی خصوصیت یہ کہ امانت دار ہوتا ہے، اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے، جا کر کسی محلے میں جاؤ، یہ نہ پوچھو یہاں کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، بلکہ جا کر پوچھو یہاں کوئی امانت دار رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اگر لوگوں نے کہہ دیا رہتا ہے، یقین جان لو شیعہ امام باقر ہوگا۔ لیکن اگر امانت دار نہیں ہے، نہ لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے، ادا کرتا ہے، نہ اللہ کی امانتیں ادا کرتا ہے، نہ بیت المال کی امانتیں ادا کرتا ہے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، مجھے جلدی بھی ہے، لیکن مطلب ایسا ہے کہ جسے آگے گزر بھی نہیں سکتا میں۔ نہج بلاغہ میں ایک خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سپاہ کو، فوج کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ شامی ایک دستہ دہشت گردوں کا اس نے ہمارے علاقے کے اندر گھس کر کارروائی کی ہے یمن کے اندر، اور یمن پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہماری فوج جو وہاں مقرر تھی اور ہمارا سپہ سالار وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اس موقع پر کوفہ میں امیر المومنین نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ خطبہ بیان فرمایا، خطبہ نمبر 25 نہج بلاغہ کا، پڑھیے گا جا کر۔ فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، قد انبئت ان بصرا قد اطلع الیمن، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بصر ابن ابی ارطاط جو اس وقت کا بہت بڑا دہشت گرد تھا، بہت بڑا دہشت گرد، اس نے یمن پہ چڑھائی کر دی ہے اور اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو ہمارا وہاں پر مقرر آدمی تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے، واللہ لأظن ان ہؤلاء القوم سیدالون منکم، مجھے یقین ہے کہ یہ قوم، یہ شامی ان قریب تم سے سب کچھ چھین لیں گے، سب کچھ تم سے چھین لیں گے۔ کیوں چھین لیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر 4 خصوصیات ہیں، 4 صفتیں ان کے اندر ہیں، 4 صفتیں تمہارے اندر ہیں۔ جو صفات ان کے اندر ہیں ان سے غلبہ ملتا ہے، جو صفات تمہارے اندر ہیں ان سے شکست ہوتی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے ایک ہیں، وہ باطل پہ ہوتے ہوئے ایک ہیں، تم حق پہ ہوتے ہوئے الگ الگ ہو، متفرق ہو۔ غلبہ اس کا نہیں ہوتا جو حق پر ہو، شکست اس کو نہیں ہوتی جو باطل پر ہو، غلبہ اس کو ہوتا ہے جو ایک ہو، شکست ان کو ہوتی ہے جو الگ الگ ہو، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا دوسری صفت، وہ اپنے باطل امام کے مطیع ہیں، تم اپنے حق امام کے معصیت کار ہو، نافرمان ہو، ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، تمہارے اندر نافرمانی کا عنصر ہے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ امانت دار ہیں، ان کو اگر کروڑوں اربوں کے لیے، اربوں کا بھی امانت ان کو دی جائے، وہ اس میں خیانت کیے بغیر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم خیانت کرتے ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اتنے خیانت کار ہو کہ میں اگر تمہیں مٹی کا کوزہ امانت کے طور پر دوں اور جب واپس مانگوں تو تم اس کو بھی کنڈا توڑ کے دو گے مجھے۔ یہ الفاظ ہیں میرے لوگوں سے۔ اور فرمایا پھر توجہ فرمانا، ان الفاظ کی تشریح چاہیے جو میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کرتے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو ویران کر رہے ہو۔
وہ اپنے ویران مراکز کو آباد کیے ہوئے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو، ان کی ویران مسجدیں آباد ہو گئی، تمہاری آباد مسجدیں خالی ہو گئی۔ یہ شکست کی علامتیں ہیں۔ فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہیں، میں سنا رہا ہوں تمہیں، تم ان قریب شکست کھا جاؤ گے، تم سے سب کچھ لے جائیں گے۔ ہمارا تشیع امانت سے پہچانا جاتا ہے شیعہ، وہ کثرت ذکر اللہ۔ ہمارے شیعوں کی ایک اور علامت ہے اے جابر، ہمارے شیعہ کی علامت یہ کہ کثرت سے ذکر خدا کرتا ہے، ہمیشہ مشغول ذکر خدا رہتا ہے۔ اور اے جابر، ہمارے شیعہ کی علامت ہے والصوم والصلاۃ، ہمارے شیعہ کو نماز کے وقت دیکھو۔ امام علیہ السلام فرماتے جب بھی دیکھنا ہو کسی بستی میں ہمارا کوئی شیعہ رہتا ہے یا نہیں، محب کی بات نہیں ہو رہی، محبت کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، شیعہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو اگر دیکھنا ہے تو نماز کے وقت دیکھا کرو، اگر نماز کے لیے اٹھا اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اگر پڑھی تو جان لو ہمارا شیعہ ہے، ورنہ شاید محبت کرنے والا وہ شیعہ نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ کو صوم و صلاۃ سے پہچانو، والبر بالوالدین، ہمارے شیعہ کو والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے پہچانو۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان خدمت کرتا ہے والدین کی۔ وَالتَّعَهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، اور وہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عہد رکھتا ہے۔ وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالْغَارِمِينَ وَالْأَيْتَامِ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو مسکینوں کی دستگیری کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو مقروضوں کے قرض ادا کرتا ہے۔ وَالصِّدْقِ الْحَدِيثِ، اے جابر میرا شیعہ اگر پہچاننا ہے، میرا شیعہ سچ سے، سچائی سے پہچانا جائے گا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جان دے دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ وَالتَّلَاوَةِ الْقُرْآنِ، میرے شیعہ کو اگر پرکھنا ہے تو تلاوت قرآن سے پرکھو، تلاوت قرآن دیکھو اس کی۔ وَقَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، جو اپنی زبان سے کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، ہمارا شیعہ وہ ہے۔ وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ تمام قوم اور قبیلے کے اندر اگر کسی کو امانت رکھنی ہو تو ہمارے شیعہ کے پاس آ کر رکھتا ہے۔